اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، قرآن کی تلاوت کے آداب کے حوالے سے کل کچھ گفتگو امام خمینی کی کتاب چہل حدیث سے، جہاں پہ رسول خدا کی وہ جو حدیث ہے جس میں آپ وصیت فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کو، اس کے ضمن میں جہاں تلاوت قرآن کی بات آئی ہے وہاں پہ امام خمینی نے اس مناسبت سے آداب تلاوت قرآن کے بارے میں کچھ نکات بیان فرمائے ہیں۔ بہت ہی کہتے ہیں مغز اور بہت ہی جالب نکات ہیں، بہت ہی فائدہ مند نکات ہیں۔ ان میں سے کل کچھ مطالب کا ذکر ہوا اور آج اس حوالے سے جو کچھ نکات جو کہ اہم ہیں اور جو باقی رہ گئے تو اس کو بیان کرنے کے بعد تفسیر سورۃ التغابن کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے۔ کچھ اور احادیث امام خمینی اپنی اس کتاب میں یہاں پہ بیان فرماتے ہیں، کچھ اخلاص کے حوالے سے، کچھ اور آداب تلاوت کے حوالے سے۔ ان میں سے ایک حدیث دوبارہ کافی اصول کافی سے نقل کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو اس حدیث میں اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ قرآن در حقیقت شب تاریک کے اندر، ایک اندھیری رات کے اندر چراغ کی مانند ہے۔ تو وہ انسان جو کہ راستہ ڈھونڈنا چاہتا ہے، اس رائے حقیقت کو پانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نور سے، اس چراغ سے جو قرآن کا نور ہے، اس سے استفادہ کرے اور اپنے لیے اس راستے کو جو ہے وہ پیدا کرے اور اس راستے تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ اور پھر ایک اس حدیث کے اندر ایک جسے کہتے ہیں مثال دی جاتی ہے، ایک ایگزامپل کے ذریعے سے اس مطلب کو واضح کیا جاتا ہے کہ جس طرح سے تم دیکھتے ہو کہ انسان اندھیروں کے اندر نور سے اور روشنی سے مدد لیتے ہیں، اس سے ہیلپ لیتے ہوئے اپنے راستے کو معین کرتے ہیں، اسی طرح سے جب انسان کی زندگی کے اندر ہدایت اور گمراہی کے حوالے سے جب ایک تاریکی کا فضا ہو اور اس کو سمجھ نہ آ رہا ہو کہ راہ ہدایت کون سی اور راہ ظلمت اور گمراہی کون سی ہے، تو یہاں پر اس کے ضروری ہے کہ جس طرح انسان اپنی زندگی کے اندر راستوں کو تلاش کرنے کے اندر نور سے کام لیتا ہے، تاریکی کے اندر انسان جو ہے راستے کو تعین نہیں کر سکتا، اور تاریکیوں کے اندر انسان بلکہ گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، اس کے پاس ایک چراغ ہونا چاہیے جو کہ اس کو ہیلپ کر سکے اور جس کے ذریعے سے اس راستے کو صحیح راستے پر چل سکے۔ اسی طرح سے جب تمہاری زندگی کے اندر ہدایت کے لحاظ سے، ہدایت تمہاری روح کی ہدایت کے لحاظ سے، راہ صراط مستقیم کی کو صحیح تشخیص دینے کے حوالے سے، فتنوں کے دوران جب انسان تشخیص نہ دے پائے کہ بالآخر یہاں پہ کس کا ساتھ دینا ہے، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، ان تمام امور کے اندر جہاں پہ انسان ہدایت اور گمراہی کے درمیان جب سرگرداں ہوتا ہے تو وہاں پر اسی قرآن سے مدد لو، کیونکہ یہ نور ہے اور تمہیں اس صراط مستقیم کی جانب رہنمائی کرے گا۔ بس یہ قرآن جسے ہم صرف ماہ رمضان کی حد تک یا مثلاً بعض مناسبتوں کے اندر جس کو تلاوت کرنے کی جو ہے سعادت حاصل کرتے ہیں، تو انسان اگر واقعی اس کو اس لحاظ سے دیکھے کہ قرآن وہ کتاب ہے جیسا کل بھی بیان ہوا کہ وہ حبل الہی ہے، وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، وہ عروۃ الوثقیٰ ہے، کہ جس کے ذریعے سے خدا چاہتا ہے کہ انسان بلندی کی طرف، کمال کی طرف، خدا کی طرف جا سکے اور اس کو حاصل کر سکے۔ اس کو ایک اور طریقے سے بھی تشریح، جیسے کہ ایک شخص ہے، انسان جس کو پسند کرتا ہے، اس کی جانب سے کوئی خط آئے اس کے لیے، اور کتنا زیادہ اس کے لیے وہ خط کو دیکھ کے جو ہے خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ بار بار دیکھے گا، بار بار اس کو جو ہے جتنی زیادہ اس کی محبت ہوگی، مگر بہت زیادہ محبت کرتا ہوگا، بہت زیادہ اس کے لیے اس کی اہمیت ہوگی، تو ممکن ہے نہ فقط خط کو جو ہے پڑھے بلکہ اس کو جو ہے تبرکاً اس کو جو اپنی آنکھوں پہ لگائے، اس سے چومے۔ ان تمام احساس محبت جس کا وہ اظہار کر سکتا ہے، اس خط گرچہ وہ خود محبوب نہیں لیکن اس کا خط ہے، اس سے متعلق ہے، اس کی الفاظ ہیں، ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، تو یہ خدا کی جانب سے ایک خط ہے، ایک جسے کہتے ہیں کل اس حدیث کا ذکر ہوا کہ یہ عہد خدا ہے۔ عہد کسے کہتے ہیں؟ عہد یعنی وہی، آپ نے سنا ہوگا کہ جو نہج البلاغہ کے اندر ایک نامہ ہے، امام علی علیہ السلام جب مالک اشتر کو بھیجتے ہیں، میں مالک اشتر، عہد نامہ کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کوئی حاکم جو ہے کسی فرض کریں کسی شخص کو کہیں پہ اپنا نمائندہ بنا کے بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ ایک
کچھ احکامات دیتا ہے کہ دیکھو تم کو اس طرح سے وہاں پہ جا کے حکمرانی کرنی ہے، اس طرح سے امور چلانا ہے، یہ تمہارا یعنی ایک جو گائیڈ لائنز ہیں جو اس کو کہا جاتا ہے عہد نامہ. یہاں پہ بھی قرآن ہمارے لیے خدا کی جانب سے ایک عہد نامہ ہے، کیونکہ انسان کو خدا نے جو زمین پہ خلیفہ بنایا اپنا، تو اس کے لیے جو ہے کچھ ایک عہد نامے کے طور پر اس قرآن کو کہتے کہ یہ تمہاری گائیڈ لائنز ہیں، اس طرح تم کو زندگی گزارنی، اس طرح تم کو جو ہے اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگی کو گزارنا ہے، اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا، اس کو ہمیشہ اپنے لیے جو ہے اس ہدایت حاصل کرتے رہنا. تو اس طرح کا اگر ایک ہمارے پاس ایک کتاب ہے، کتنی زیادہ اس کو جو ہے انسان کو جو معلوم ہے کہ اس کے اندر یہ ڈائریکٹلی وہ الفاظ ہیں کہ جس کے اندر کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی، وہ یہی وہ الفاظ ہیں کہ جو پیغمبر کے دل پر جو ہے وہ نازل ہوئے. تو انسان کتنا اسی مطلب کو اگر تھوڑا سا سوچے، غور کرے کہ کتنا بڑا ایک نعمت الہی ہمارے ہاتھوں میں، تو جتنا زیادہ اس پہ غور کرے گا، جتنا زیادہ اس کی معرفت قرآن کے حوالے سے اس طرح بڑھے گی، اتنا ہی زیادہ اس کا سلوک جو ہے قرآن کے ساتھ جو ہے وہ فرق کرتے چلا جائے گا. جتنا اہمیت کا، اس کی عظمت کا انسان کو اندازہ ہوگا کہ وہ قرآن جس کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ اس کی عظمت اس حد تک زیادہ ہے کہ اگر اس کو ہم جو ہے پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو اتنی اہم ایک چیز ہے، ایک اہم کتاب ہے. تو انسان جب اس کو اس نگاہ سے جو سلوک جو قرآن کے ساتھ اس کا جو رویہ ہے، اس کا جو برتاؤ ہے، وہ بہت زیادہ زمین تا آسمان فرق کرے گا. تو یہاں پہ بھی امام علیہ السلام اس چیز کو فرماتے ہیں کو یوں دیکھا جائے کہ یہ ہمارے لیے ایک وظیفہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے قرآن پڑھنا. اب ہم کو کہہ دیا ایک دفعہ کہتے ہیں یہ خود میں فخر ہے کہ خدا کی جانب سے میں ڈائریکٹلی جو ہے مورد خطاب واقع ہوں. یہاں پہ جب کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ کتنا بڑا انسان کے لیے فخر ہے کہ رب العالمین اس شخص کو جو خطاب کر رہا ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص کو خطاب کر رہا ہے ڈائریکٹ، یعنی رب العالمین کا جو ہے ڈائریکٹ خطاب انسانوں کے لیے، یا ایھا الناس کے ذریعے سے جو ہے تمام انسانوں کے لیے جہاں پہ خطاب ہے، اور مسلمین کے لیے اسی طرح سے مومنین کے لیے. تو انسان کے لیے اس سے بڑھ کر جو ہے کیا فخر کی بات ہوتی ہے. تو اس قرآن نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو پھر انسان اس کو تکلیف کے طور پر اور اپنے لیے ایک بوجھ کے طور پر نہیں دیکھے گا، بلکہ خوشی کے ساتھ، اور جسے کہتے ہیں کہ خود اس کا دل چاہے گا کہ اس قرآن کی جو ہے تلاوت کی جائے اور اس کے جو ہے آداب کا خیال رکھا جائے. یہاں پہ خطبہ متقین جو کہ نہج البلاغہ کے اندر ایک مشہور جو خطبہ ہے، امام علی علیہ السلام کے خطبات پر مشتمل جو کتاب ہے نہج البلاغہ، اس کے اندر خطبہ متقین جو جسے خطبہ حمام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہاں پہ امام علیہ السلام جب اس قرآن کی بات آتی ہے اور اس کے بارے میں کچھ کلمات ارشاد فرماتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ جو اہل تقوی ہیں، خود متقین آپ کو جیسے معلوم ہے کہ متقین کی صفات کے حوالے سے، تو کہتے ہیں یہ اہل تقوی جب قرآن کی آیات جب پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو ان کا کیا حال ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ان کے پر ایک خوف طاری ہوتا ہے، ان کے آنکھوں اور ان کے یہ قرآن جو ہے ان کی آنکھوں اور ان کے دلوں کے کھلنے کا، ان کی روشنی کا باعث ہوتا ہے، اور ان کے دلوں پر، ان کے جسم کے اوپر ایک طرح سے جو ہے اس کی عظمت کی وجہ سے ان کے دل جو ہیں وہ اس کی عظمت کی وجہ، اس عظمت کی اس کی خشیت جو ہے رکھتے ہیں. تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ انسان جب کوئی خاص کسی بڑے بالکل الرٹ ہو کے بیٹھا تو اس اپنی دل کی دھڑکن کو جو محسوس کرتا ہے کہ خاص حالت کے اندر جو ہے. تو اس طرح سے جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس معنی میں جب چونکہ سمجھ رہے ہیں کہ کون سا کلام کس کا کلام ہے، تو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان کے دل جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں. جب قرآن بارے میں ہوتی ہے وہاں بتایا جاتا ہے کہ جہنم میں یہ ہو، جب سنتے ہیں نہیں نہیں کوئی سوال نہیں. جب آیات بہشت کو سنتے ہیں، جب جنت کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں، تو اسی طرح سے ان کا دل جو ہے وہ اس طرف مائل ہوتا ہے کہ شوق کی وجہ سے کہ ہم بھی جو ہے کاش جو ہے ہم کو خدا نصیب کرے اس جنت کو، اس طرح سے جیسے اس جنت کی فضاؤں کے اندر جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہوں.
بس ایک کون ایسا شخص ہے جو کس طرح سے اس کا جو رویہ ہوگا قرآن کے ساتھ اس طرح ہوگا کہ جو توجہ کے ساتھ اور بالکل جس کہتے ہیں کہ شوق کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر سکے گا، جس کی توجہ ہی نہ ہو، وہ ظاہر بات ہے قرآن کی آیات جو آئیں گی چلی جائیں گی، جہنم کا تذکرہ بھی آئے گا چلا جائے گا، جنت کا بھی تذکرہ، لیکن اس کو جو ہے انسان متوجہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے پڑھا کیا۔ لیکن وہ شخص جو اس طرح سے جو متقین ہیں، جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو جب جہنم کا تذکرہ آتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خود اس وقت ان کو جہنم کی اس فضا کے اندر لے جایا گیا ہے، اور وہ محسوس کر رہے ہیں اس عذاب کو اور اس چیخ و پکار کو، اس درد کو محسوس کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے برعکس یہ ان کی حالت ہوتی ہے۔ اور پھر جو ہے وہ آیت رحمت پر جب پہنچتے ہیں تو خدا کے پر اعتماد اور خدا کی اس رحمت کے اوپر ان کا توکل اور ان کی جو امید ہے اس کے ذریعے سے ان کے دل جو ہے کھل جاتے ہیں، اس پہ خوشی طاری ہوتی ہے، اور جو ہے شوق سے جو ہے وہ پرواز کرنے لگتے ہیں۔ اور اس طرح سے جیسے دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ وعدہ جو ہم سے کیا گیا تھا، جو مومنین سے وعدہ کیا گیا تھا، وہ حاضر ہے اور اس کو جو ہے وہ پورا کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ان کی بعض حالات جو ہیں، امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ متقین جو ہیں ان کی یہ حالت ہوتی ہے قرآن پڑھتے وقت، اور ان کی یہ علامات ہیں۔ اب امام یہاں پر امام خمینی جب اس مطالب کو ذکر کرتے ہوئے ان آداب قرآن کی تلاوت کے حوالے سے جو مطالب ذکر کرتے ہیں، تو ایک بہت اچھا یہاں پہ بیچ میں ایک توضیح دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو شخص جو ہے تفکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ قرآن اس کے دل پر جو ہے وہ اثر کرتا ہے۔ اور دیکھیں یہ بار بار میں اس کی توجہ اس سے دلا رہا ہوں کہ کون شخص کہہ رہا ہے ان روایات اور ان آیات کی روشنی میں جو توضیح دے رہا ہے، یہ شخص جو ہے کوئی عام انسان نہیں ہے۔ امام خمینی جو ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے قرآن کے ساتھ جن کا حشر و نشر ہے، اور اس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری، یعنی ان کی جو ہے وہ فقاہت کو لے لیں، ان کے جو ہے عرفان اور ان تمام مطالب کو اپنے نظر میں رکھیں، تو یہ شخص نے پوری زندگی کو جو ہے وہ جو اس کا تجربہ ہے اور جو دیکھ رہا ہے، اور جو مراتب کو اس نے طے کیا ہے، جو سیر و سلوک کے مراتب کو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک شخص کی بات کر رہا ہے۔ ایک دفعہ ایک انسان جو ہے، ایک عام انسان جو ہے ایک بات کرتا ہے، ایک دفعہ ایک ایسا شخص جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جو ان مراحل کو جو ہے گزار چکا ہے، تو اس کی بات میں جو ہے بہت زیادہ، کیونکہ اس نے خود ایکسپیرینس کیا ان مطالب کو، اس کی بات میں جو ہے بہت زیادہ وزن ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو شخص اس طرح سے قرآن کے اندر توجہ کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، اس پہ غور و فکر کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ قرآن جو ہے اس کے دل پر جو ہے وہ اثر کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ مقام متقین پہ پہنچ جاتا ہے۔ مقام متقین جس کا ابھی فرض کریں کہ جو چند کلمات آپ کے حوالے اس حوالے سے بیان ہوئے کہ متقین جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کس طرح سے قرآن کے ساتھ جو رابطہ ہوتا ہے وہ بیان ہوا کچھ تھوڑا بہت۔ تو کہتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ مقام متقین پہ پہنچ جاتا ہے، اور اگر اس کے توفیق الہی جو ہے شامل حال رہے اور اسی طرح سے آگے بڑھتا رہے، تو بعید نہیں ہے کہ اس کے ہر عضو اور ہر جو ہے اس کا جو جسم کا کے اعضاء جو ہیں ان میں سے ہر ایک جو ہے آیت الہی بن جائے۔ یہ آیات الہی کی تلاوت کرتے ہوئے، آیات الہی پہ تدبر کرتے ہوئے، آیات الہی پہ تفکر کرتے ہوئے، یہ جو اتنا زیادہ آیات الہی کے ساتھ محشور ہوتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا آیات الہی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا جو ہے اس کا ہم و غم یہ آیات الہی بن جاتی ہیں، اتنا زیادہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے کہ اس کا خود جو ہے وہ آیت الہی بنتا چلا جاتا ہے، خود اب یہ مجسم بن جاتا ہے آیت الہی کا۔ یہاں تک کہ بعید نہیں ہے کہ انسان اسی طرح سے قرآن کے ساتھ اتنا مانوس ہوتا چلا جائے کہ انسان جو ہے وہ حقیقت اقرا، اور اس حد جو تھا، جو کہا گیا تھا کہ کل اس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ قرآن کہے گا قیامت کے دن جب کہ اے خدا تو نے جو تمام عمل کرنے والوں پہ کو جو ہے اس کا اجر دے دیا، مجھ پر عمل کرنے والوں کو اس کا اجر کا کیا ہوگا؟ تو خدا جب کہے گا کہ ہاں اس کو اجر دینے کی بات آتی ہے، تو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ آخر جو یہ تھا کہ اس کو کہا جائے گا قرآن کو کہ تم پہ جو عمل کرنے والوں کو ہم یہ اجر دیں گے کہ اس سے کہا جائے گا کہ تم قرآن کی تلاوت کرتے رہو اور اقرا، اور جو ہے وہ جیسے جیسے تلاوت کرو گے، قرات کرو گے، اور تمہارا مقام جو ہے بڑھتا چلا جائے گا۔ قرآن پڑھتے رہو، اوپر آتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، تمہاری اس جو ہے منزلت جو ہے وہ اوپر اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بڑھا دیا جائے گا۔ تو یہ قیامت کے بعد کے مراحل ہیں، لیکن جو ہے یہ شخص بعید نہیں ہے۔ امام کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کے ساتھ اس طرح سے اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، اس طرح سے مانوس ہو جائے، تو یہ اس چیز کو دنیا ہی میں دیکھ لے، اس دنیا میں ہی اس کو مقام جو ہے وہ حاصل ہو جائے کہ اس سے کہا جائے کہ قرآن پڑھو اور اوپر آؤ، قرآن پر، اور اپنی جو ہے وہ مانوی ترقی کرتے چلے جاؤ۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص اس حد تک جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے کہ ایسا جس طرح سے کہ کلام الہی کو مستقیم بغیر کسی پردے کے جو ہے وہ سننا شروع کر دے۔ ایک دفعہ مجھے قرآن کو جو ہے پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور پھر اپنی ہی آواز کو جو ہے سن رہے ہیں، ان الفاظ کو، لیکن ایک انسان جو ہے ممکن ہے البتہ مقام معصومین سے کا ہے، اور اس پہ جو ہے بعض روایت بھی ملتی ہیں کہ امام علیہ السلام جو ہے بعض روایت میں اس طرح سے آیا کہ نماز پڑھتے جو ہے غش کھا کے جو ہے وہ
جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پاتے ہیں تو اس کو اتنا تکرار کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں کہ حالت غشی میں آ جاتے ہیں، اور جب سوال کرنے والا جب پوچھتا تو کہا جاتا، کہتے ہیں کہ ایسا تھا کہ جیسے میں خود اس کو جو ہے وہ سن رہا ہوں۔ تو انسان جو ہے وہ ان مقامات کو جو ہے طے کر سکتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہاں پہلے دن ہی یہ ہو جائے تو انسان جو ہے تھوڑا بہت تلاوت کرنے کے بعد، نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے جو ہے مداومت چاہیے، اس کے لیے جو ہے وہ، البتہ ہدف یہ نہیں ہے کہ انسان ان مقامات کو حاصل کرے، ہدف ان تمام چیزوں کو جو بیان کیا جاتا ہے، ان فضائل کو، ان مقامات کو جو بیان کیا جاتا ہے، اس کا ہدف یہ نہیں ہوتا کہ انسان ان چیزوں کو اپنے مد نظر رکھے کہ میں ایک دن جو ہے یہاں نہیں، اس کو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ خدا کی محبت میں کرنی ہوگی، کہ جو ہے یعنی خود بخود ایک چیز ہے کہ میں خود اس کلام کو جو ہے پسند کرتا ہوں، کیونکہ اس خدا کا کلام ہے، میری ہدایت کے لیے، اس سے خود بخود اتنا زیادہ اس کا تعلق ہو جاتا ہے، اس میں اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ یہ تمام چیزیں خود بخود اس کو جو ہے وہ عطا ہو جاتی ہیں، خود بخود، یعنی اس کا جب صورت اس طرح سے بن جاتی ہے، نہ کہ اس کو جو ہے وہ ایک زبردستی جو ہے وہ یا جسے کہیں تکلف کے ساتھ جو ہے اس کام کو انجام دینا پڑے، خود بخود ایک مرحلہ اس طرح سے جو کہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جس طرح سے فرض کریں کہ ایک بچہ جو ہے اس کو جو ہے وہ جب غذا ملتی ہے اور اس کی جو ہے رشد ہوتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ گروتھ ہو رہی ہے، اور دن بہ دن جو ہے وہ، تو کیا کوئی اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں کہ وہ غذا اس کو جو ہے وہ، یعنی فرض کریں کہ اس بچے کے اندر اگر شعور ہو اور ان چیزوں کو سمجھے، تو وہ اس لیے جو ہے کھائے کہ میں اس کھاؤں گا تو پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوگا، پھر جو ہے یہاں پہ جو ہے نہیں، ان تمام چیزوں سے وہ غافل ہے، وہ فقط جو ہے وہ اس کو جو ہے اس وقت وہ جو کھانا ہے اس کے لیے جو دودھ ہے مثلا، جو اس کے لیے اس کو وہ پسند ہے، اس کو وہ اچھا لگتا ہے، تو وہ اس کو جو ہے وہ پیتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس سے جو ہے اس کی رشد ہوتی ہے، اس کی گروتھ ہوتی ہے، اس کی جو ہے دن بہ دن جو ہے وہ اپنے وہ پروسیس کو جو ہے طے کرتے چلا جاتا ہے۔ تو اس کا شوق جو ہے، اس کی توجہ، اس کا ہدف جو ہے، اس کو، اس چھوٹے سے بچے کو، شیرخوار کو، اس سے زیادہ کچھ نہیں پتا، اس کو بس یہ پتا ہے کہ ہاں یہ مجھے یہ چیز پسند ہے، اور اس کو استفادہ کرتا ہے، اور جو ہے وہ اس تمام آثار جو ہے اس پہ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان ہے، اس کو یہ نہیں ہے کہ اس طرح سے جو ہے قرآن کو نہیں پڑھنا کہ ہم کہیں کہ میں اس تمام مقامات کو، اور یہاں تک مجھے یہ جنت کے اندر یا دنیا کے اندر مقامات ملیں گے، نہیں، بلکہ شوق کے ساتھ اس کی خود محبت ہی ہے، اس کے جو علاقہ ہے، اس کا جو توجہ ہے اس جہت سے کہ یہ خدا کا کلام ہے، اس میں اتنا زیادہ اس کی توجہ اس کو اپنی طرف جلب کر لیتی ہے کہ خود اس کو جو ہے بغیر ان تمام اس کے فوائد کے، اگر فوائد نہ بھی ہوں تو کیا فرض کریں کہ کسی شخص کو جو ہے اس کے کسی کوئی اسٹوڈنٹ ہے مثلا، فرض کریں کسی شہر میں جو ہے پڑھنے گیا ہے، اور اس کو جو ہے اس کے والدین جو ہے خط لکھتے ہیں، تو جب اس کا خط آئے گا، تو جب ان کا خط آئے گا تو کتنے شوق سے جو ہے وہ ان کو پڑھے گا، یا یہ شخص، یہ بچہ جو ہے جو اپنے والدین کو اگر خط لکھتا ہے، یا اپنے کسی دوست کا اس کا خط آتا ہے کسی بہت دور مقام سے، اور اس کا بہت زیادہ منتظر تھا جب وہ آتا ہے، تو اس لیے تو اس کو نہیں جو ہے وہ پڑھا جاتا کہ اس کے اندر میرا فائدہ کیا ہوگا، کہ مجھے اس خط کو پڑھنے سے کیا فائدہ ملے گا، اس فائدے پہ کوئی توجہ نہیں کرتا، یہ خود وہ خط جو ہے اس کے لیے اس حد تک جو ہے وہ اس چیز کا باعث ہے کہ چونکہ ایک ایسی شخصیت نے، کسی نے بھیجا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں، تو اس خط سے بھی، اس نامے سے بھی انسان پھر محبت کرنے لگتا ہے۔ اس نگاہ سے اگر قرآن کو دیکھا جائے تو پھر معاملات بہت فرق کر جائیں گے۔ تو دوبارہ سے وہی بات ہے کہ اس طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ اس کی عظمت کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے قرآن کی کہ کیا ہے، جب تک قرآن کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہو سکتا کہ جو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا مطلب جو ہے امام خمینی جو ہے یہاں پہ فرماتے ہیں اخلاص قرات کے حوالے سے، کہ قرآن کی قرات جو ہے، قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کس طرح سے کی جائے۔ فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہم کو ملتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے 3 طرح کے گروہ ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے کہ جو انہوں نے قرآن کو اپنے لیے جو ہے وہ زندگی گزارنے کا، جس کہتے ہیں سرمایہ معیشت بنا دیا، کہ اس کے ذریعے سے پیسہ کماتے ہیں۔ اب دیکھیں گے مثلا پروفیشنل جو ہے وہ قاری بن گئے، اب ان کا کام، ان کا کوئی اور کام نہیں، فقط جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر کے جو ہے پیسہ کما رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ان کو جو ہے ممکن ہے کہ کوئی ایسے بھی البتہ قاری ممکن ہوں کہ جو اسی کے ذریعے سے جو ہے قرآن پہ توجہ بھی کرتے ہوں، تدبر بھی کرتے ہوں، ان کی زندگی بھی قرآنی ہو، الگ بات، لیکن فعلاً اس گروہ کی بات ہو رہی ہے کہ جس کی ساری توجہ کیا ہے کہ قرآن کو کے ذریعے سے اپنی معیشت کو جو ہے وہ صحیح کیا جائے، اس کے جو ہے وہ ذریعہ معاش بنایا جائے۔ اسی طرح سے مثلا فرض کریں مختلف جو ہیں وہ محفلوں کے اندر، امیروں کی، بادشاہوں کی محفلوں کے اندر جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہاں پہ ان کو انعام دیا جاتا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ اس کے ذریعے لوگوں پہ، یا جسے کہتے ہیں بلکہ فخر فروشی بھی کی جائے، کہ ایک طرح سے جسے کہتے ہیں کہ شو آف کیا جائے قرآن کے ذریعے سے، نعوذ باللہ، یہ ایک گروہ ہے۔ اسی طرح سے دوسرا وہ گروہ ہے کہ جو قرآن کے ظاہر کو، قرآن کے الفاظ کو حفظ کر لیتا ہے، اور اس کی جو ہے صورت قرآن کو حفظ کر لیتا ہے،
لیکن اس کی جو حقیقت ہے، اس کے جو احکامات ہیں، اس پر عمل نہیں کرتا، اس کو جو ہے وہ اصل میں اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، لیکن اس کا ظاہر اس نے حفظ کیا ہوا ہے۔ تو ظاہر کو حفظ کرنے والے، لیکن اس کا جو حقیقت ہے اس کو ضائع کرنے والے افراد ہیں، یہ دوسرا گروہ ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال دی گئی کہ وہ شخص جو کہ فرض کریں اپنی پشت پر اس نے جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جنگ پہ جایا کرتے تھے افراد، ان کی پشت پر جو ہے ایک بوری ٹائپ کی چیز ہوتی تھی، ایک جو ہے بیگ ٹائپ ہے جس کے اندر تیر رکھے ہوتے تھے، تیر کمان، اس کو پشت پر ڈالا ہوتا تھا۔ یا ایک اور معنی جو اس کا کیا گیا ہے کہ ایک شخص جو مسافرت پہ گیا اور اس نے جو ہے کچھ ظروف جو ہیں اپنے ساتھ، کچھ برتن ہے کہ جو اس نے اپنے اس بوری کے اندر، اس جو ہے جو بھی اس کا بیگ ہے اس کے اندر اس نے ڈالے ہوئے اس طرح سے پشت کے اوپر لے کے جو جا رہا ہے، تو اب اس کی توجہ بالکل ان چیزوں کی طرف نہیں ہے، کس طرح سے اس نے اس کو اپنے پشت کیا ہوا ہے۔ یہ تمثیل یہاں پہ مثال دی جاتی ہے کہ قرآن کو بھی ان لوگوں نے اپنی پشت پہ ڈال دیا۔ ان کی جو ہے فقط پورا ہم و غم کیا ہے کہ اس کے الفاظ کو یاد کر لیں، اس کے حفظ کر لیں، لیکن اصل جو اس کی حقیقت کو انہوں نے جو اپنے پشت پہ ڈال دیا ہے۔ تو خدا فرماتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ خدا ایسے گروہ کو زیاد نہ کرے، ایک طرح سے جسے نفرین ہوتی ہے کہ ایسے گروہ ہم کو نہیں چاہیے قرآن پہ جو اس کے صرف الفاظ کو تو حفظ کر لے لیکن اس پہ عمل نہ کرتے ہوں، اس کے احکامات پر عمل کرنے والے نہ ہوں۔ اور پھر تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو قرآن کی جب تلاوت کرتے ہیں تو ان کا ہدف کیا ہوتا ہے اس کی تلاوت سے، کہ قرآن سے اپنے دردوں کی، اپنے مشکلات کا علاج چاہتے ہیں، اپنی جو روحانی مسائل ہیں، اپنی مشکلات ہیں، ان کے جو دل مریض ہو گئے ہیں، جو اس کے اندر تاریکی آ گئی ہے، جو اس پہ زنگ لگ گیا ہے، اس کی دوری چاہتے ہیں، اس کا علاج چاہتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے راتوں کو جو ہے بیداری کے ساتھ گزارتے ہیں، دنوں میں روزہ رکھتے ہیں۔ اس کو دیکھیں، یہ تمام چیزیں جو ہے کہ راتوں کو جاگ کے گزارتے ہیں، دنوں میں جو ہے روزہ رکھتے ہیں، اور پھر جو ہے مسجد میں حاضر ہو کے جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کے جو ہے وہ یہ تمام صفات ان کی یہاں پہ بیان کی جاتی ہیں۔ دوبارہ سے ایسا نہیں ہے کہ انسان اس چیز کو اپنے اوپر طاری کرے، کہ کہے کہ ٹھیک ہے، نہیں جو شخص جو قرآن پڑھ کے جو ہے وہ جب تک وہ راتوں کا نہیں جاگے گا، یا مثلا جو ہے وہ اپنے اوپر اس طرح سے سختیاں نہیں گزارے گا، وہ روزے نہیں رکھے گا، تو پھر اس قرآن کی جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں پڑھنے کا، نہیں۔ دوبارہ سے اس طرف توجہ کریں کہ یہ تمام مراحل جو ہیں خود بخود انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ جب انسان جو ہے کسی سے جو ہے عشق کرنے لگتا ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے، تو اس میں اتنا زیادہ گم ہو جاتا ہے، اس میں اتنا زیادہ اس کی محبت اس کے دل پر طاری ہو جاتی ہے کہ اس کو بغیر بولے یہ تمام کام وہ خود کرتا ہے، اس کی محبت میں، اس کے عشق میں۔ وہ اب اس کے عشق میں جو ہے راتوں کو اٹھ رہا ہے، اس کو کوئی کہہ نہیں رہا کہ تم کو جو ہے رات کو نہیں، اس کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے تنہائی کا وقت ہے، اس وقت میں اس کلام خدا کے ذریعے سے جو کہ وہ کلام ہے، وہ میں دیکھوں اس عہد نامے کو، اس کی قرأت کروں کہ خدا نے میرے لیے کیا پیغام دیا ہے، خدا مجھ سے کیا خطاب کرنا چاہتا ہے، اس عشق میں اٹھتا ہے، اور بار بار جو ہے وہ جسے کہتے ہیں اپنے بستر کو چھوڑ کے جو ہے وہ خدا کے بارگاہ میں آ، تلاوت کرتا ہے ان تمام چیزوں کی۔ اسی طرح سے جو ہے اس کے عشق نے جو ہے اس کو خدا کی خاطر جو ہے اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے، بغیر کسی فورس کے، بغیر کسی اپنے اوپر جو ہے مشکل کو اور تکلف کو طاری کرتے ہوئے۔ تو ان لوگوں کی یہ حالات ہے، حالات کو بیان کرتے ہیں تیسرے گروہ کی، اور فرماتے ہیں کہ خدا سے جو ہے وہ دیکھتا ہے، اس طرح سے اس کی عظمت کا قائل ہے، اپنے لیے جو ہے شفا قرار دیتا ہے اپنی روحانی امراض کی، اور اس طرح سے عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس سے برتاؤ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ خدا ان کے ذریعے سے، یہ وہ گروہ ہے کہ جن کے ذریعے سے خدا بلاؤں کو ٹالتا ہے، یعنی ممکن ہے اگر یہ گروہ نہ ہوتا معاشرے کے اندر تو خدا جو ہے اس معاشرے پر جو ہے عذاب نازل کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ بلاؤں کو جو ہے ٹالا جاتا ہے، آسمان سے جو ہے وہ بارش کو جو ہے نازل کیا تھا۔ یہ وہ گروہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے تمام برکات، جس سے جو ہے وہ اہل زمین جو ہے وہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے ساتھ اس طرح سے برتاؤ کرتے ہیں، اس طرح سے قرآن کو دیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو خدا اس طرح سے ان پر بھی اور ان کی وجہ سے باقی لوگوں پہ بھی اس طرح سے رحمت نازل کرتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، یہ وہ گروہ قاریان قرآن ہے کہ جو کبریت احمر سے بھی جو ہے وہ نایاب تر ہے۔ کبریت احمر جو ہے کہتے ہیں کہ ریڈ رنگ کا جو ہے ایک خاک ہے، یا جو جس کہتے ہیں سلفر ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ریڈ رنگ کا سونا ہے۔ خلاصہ جو ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت زیادہ نایاب ہوا کرتی تھی، اس لیے جو ہے اس کو عربی زبان میں اس کو مثل کے طور پر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ جب کسی چیز کی بہت زیادہ نایابی کا ذکر کرنا ہو کہ بالکل بہت ہی شاذ و نادر کبھی کسی کو ملتی ہے، تو وہاں کہا جاتا ہے کہ یہ کبریت احمر۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وہ گروہ قاریان قرآن ہے کہ جو آپ کو آسانی سے نہیں ملے گا ایسے افراد، کبریت احمر سے بھی جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ، الفاظ ہیں کہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ کامیاب تر ہیں۔ اسی طرح سے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک اور حدیث کے اندر آ، انہی لوگوں کا ذکر ہوا ہے کہ جو قرآن کو
چند گروہ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسے وہ افراد جو کہ قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کو جو ہے وہ سیکھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، تو وہ موجب غضب خداوندی قرار میں گرا، ان پہ جو ہے خدا کا غضب نازل ہوتا ہے، اور ان کو جو ہے وہ کہاں پہ قرار دیا جاتا ہے؟ جس طرح سے یہود و نصارہ کا جو درجہ ہے اس میں جو ہے ان کو قرار دیا جاتا ہے۔ ایک انسان جو ہے قرآن کو پڑھے اور اس پر عمل نہ کرے، اس حد تک جو ہے موجب غضب خدا جو ہے قرار جو ہے وہ پاتا ہے۔ اور وہ شخص جو کہ قرآن پر کوئی تلاوت کرتا ہے اور اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ شو آف کرے گا کہ میں دیکھو میری کتنی اچھی میں تلاوت کرتا ہوں، کتنی اچھی میری قرات ہے، اور ان تمام چیزیں اس کے مد نظر ہوں، لیکن اس کے جو اصل اہداف ہیں اس کے مد نظر نہ ہوں، تو قیامت کے دن اس طرح سے خدا سے ملاقات کرے گا کہ اس کے چہرے پر کوئی گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈی ہوگی۔ اب سوچیں ایک شخص ہے جس کے چہرہ جو ہے فقط اس کے اندر اس کے اندر اور بدصورت ہوگا، اس حالت میں جو ہے وہ شخص قرآن خدا سے ملاقات کرے گا، اور قرآن جو ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کی پیٹھ پہ جو ہے وہ مارے گا اور کہے گا کہ جو ہے وہ جہنم میں داخل، اس کو جو ہے وہ خود قرآن جو ہے قرآن خود اس کو جو ہے جہنم میں داخل کر دے گا۔ اور یہ ایک گروہ ہے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے حوالے سے۔ ایک اور گروہ وہ ہے کہ جو قرآن پر قرات کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، اور خدا اس کو جو ہے قیامت کے اندر جو ہے وہ اندھا جو ہے وہ نابینا جو ہے محشور کرے گا، اور جب وہ سوال کرے گا کہ مجھے کیوں نابینا جو ہے محشور کیا، میں تو دنیا کے اندر میں تو ایک جو ہے وہ اچھا خاصا جو ہے وہ میں نابینا نہیں تھا، بلکہ جو ہے وہ میں دیکھ سکتا تھا، تو فرمایا کہا جائے گا کہ تو نے ہماری آیات کی جو ہے تکذیب کی، یعنی آیات تھیں تمہارے سامنے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے لیکن تم اس کو جھٹلاتے تھے، عملی طور پر اس کو جھٹلانا ممکن ہے، جو ہے اپنی زبان سے تو نہیں جھٹلا رہا، وہ بلا کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مسلمان ہے، لیکن عملی طور پر جو ہے اس کو جھٹلا رہا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، تکذیب کرتا ہے، تو کہا جائے گا کہ جس طرح تو نے دنیا میں ہماری آیات کو جو ہے وہ بھلا دیا اور اس کو جو تکذیب کی، آج تو جو ہے وہ بھلا دیا گیا ہے، اور اس طرح سے اس کو جو ہے وہ آتش جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اسی طرح سے وہ ایک گروہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے لیکن جو ہے وہ خدا کی خاطر اور جو ہے خالصتاً خدا کی خاطر اور خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے، ان کے ریا کی خاطر، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کی خاطر، تو یہ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کا ثواب اس شخص کی مانند ہے کہ جو تمام انبیاء اور ملائکہ کو جو ثواب دیا جائے گا، اس شخص کا جو ثواب ہے اس کے مثل ہوگا، یعنی جس طرح کا ثواب انبیاء اور رسول کو دیا جائے گا، اس شخص کو ان کی طرح کا جو ہے وہ ثواب دیا جائے گا۔ تو اس طرح کے بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ، اور پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جو قرآن کو یاد کرے، قرآن کو سیکھے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تواضع کے ساتھ پیش آئے، اور نہ کہ مثلا فخر فروشی کرے اور افتخار کرنا شروع کر دے، بلکہ نہ اپنے ساتھ اس تواضع کے ساتھ جو ہے وہ خود بھی سیکھے اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ تواضع کے ساتھ جو ہے وہ سکھائے، قرآن کی تعلیم دے۔ وہ شخص کا جو منزلت جو قرآن خدا فرماتا ہے اس حدیث کے اندر، امام فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر کہ اس کا ثواب اور اس کی منزلت جو ہے شاید اس سے بڑھ کر کسی اور کی منزلت نہ ہو، یعنی وہ بالا تری کے بہشت کے اندر ہوں گے اس شخص۔ تمام احادیث جو حوالے سے جس تلاوت کی قرات کے اندر جو ہمیں خلوص کے ساتھ اور اپنی ہدایت کی طلب کے لیے جو ہے اس قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو اپنی اور معنوی امراض کی جو شفا ہے اس کے لیے اس کو جو ہے آپ کی آواز بند ہو گئی، پلیز آپ کر لیں۔ اچھا کتنی منٹ آگے پہلے آپ کی بند ہوگی؟ آواز بس ابھی جسٹ ابھی بند ہوئی تھی، آگے آواز ہو۔ ہاں صحیح، تو بس وہ آخری جو حدیث کے اندر معلوم نہیں وہ بیان ہوا کہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جو ہے قرآن کو اس لیے جو ہے وہ پڑھتا ہے تاکہ خود جو ہے وہ اس کو قرآن کو پڑھے سیکھے اور لوگوں کو تواضع کے ساتھ اس کی تعلیم دے، تو اس کا اجر جو ہے بہشت کے اندر اس حد تک زیادہ ہوگا کہ یعنی جسے کہہ سکتے ہیں کہ جو اعلیٰ ترین درجات ہیں، اعلیٰ ترین ثواب بھی اور اعلیٰ ترین منزلت جو ہے اس شخص کی ہوگی، یعنی ان تمام جو ہائیسٹ جو پاسبل جو منازل ہو سکتی ہیں، جو مقامات ہو سکتے ہیں اور وہ جو ثواب ہو سکتے ہیں، اس شخص کو دیا جائے گا۔ تو عرض ہوا کہ ان تمام
احادیث کو جو انسان مطالعہ کرتا ہے دیکھتا ہے کہ ہدف یہی ہے کہ قرآن کو جو نازل کیا گیا انسان کی ہدایت کے لیے، منار ہدایت ہے انسان کو جو ہے وہ اس دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے وہ انسان کی، یعنی اس طرح سے دنیا کے اندر اس کی ہدایت کرتا ہے کہ اپنا جو سفر ہے آخرت ہے اس کو بھی جو اس پوری زندگی کا جو سفر ہے اس کا، دنیا اور آخرت بار بار انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے، اصل میں اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کرنا چاہیے. انسان کی زندگی جو ہے جو ایک ہی زندگی ہے جو یہاں دنیا اور آخرت پر مشتمل ہے، اس پر جو ہے اس کو صراط مستقیم پر جو گامزن کرنے والی جو ایک اہم ترین جو حقیقت ہے، البتہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ساتھ کہ جس طرح سے ہمارے پاس موجود ہے حدیث کے اندر کہ خدا ہمارے لیے جو ہے دو اہم ترین چیزوں کو جو قرار دیا گیا، ایک قرآن کو، ایک اہل بیت کو، دونوں کو ساتھ ساتھ رکھنا ضروری ہے. قرآن اپنی جگہ پر اور اہل بیت اپنی جگہ پر، دونوں جب تک ساتھ ساتھ رہیں گے تو انسان کی جو ہے وہ ہمیشہ ہدایت اور اس کی نورانیت کا باعث ہوں گے. اسی کے بعد جو ہے ایک اور مطلب، آخری مطلب جو قرآن کی تلاوت کے آداب کے حوالے سے معنی ترتیل کے اندر ہے، کہ کہا گیا کہ جو قرآن کے اندر بھی ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. تو ترتیل کیا معنی ہے؟ کسی نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ امام علی علیہ السلام سے، امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ کسی نے امام علی علیہ السلام سے اس مطلب کو پوچھا کہ ورتل القرآن ترتیلا، جو آیت ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ مقصود یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے قرآن کی تلاوت کی جائے، اس کے الفاظ کو کہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ جدا جدا انسان اس کو اظہار کرے، نہ کہ مثلا اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھ دیا جائے کہ کچھ جس طرح سے انسان جو ہے الفاظ کو الگ الگ جو ہے واضح طور پر جو ادا نہ ہو اور آپس میں مکس ہوتے ہوئے تیزی سے انسان بیان کر دے، نہ اس طرح سے نہ ہو، بلکہ ہر لفظ جو ہے وہ جدا گانا واضح طور پر انسان ادا کرے، لیکن اتنا بھی آہستہ نہ ہو، اتنا بھی الگ نہ ہو کہ جو ہے وہ یہ ان کا آپس میں لنک جو ہے ارتباط ہے وہی ختم ہو جائے، نہ بلکہ ایک کلام ہے، جس طرح سے ایک انسان جو جملہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ الفاظ کا آپس میں ربط ہوتا ہے، اس طرح سے جو ہے وہ اس کو پڑھا جائے، نہ بہت زیادہ تیزی سے کہ الفاظ آپس میں مکس ہونے لگے اور کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور نہ اتنا زیادہ آہستہ، اتنا زیادہ کہ تمام الفاظ جو ہیں وہ الگ الگ ہو کے جو ہے، جس طرح جو بچے آپ نے دیکھا ہوگا پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس طرح سے ان کو سکھایا جاتا ہے، البتہ وہ اس لیول کے لحاظ سے صحیح ہے کہ وہ الگ الگ جو ہے کر کے الفاظ کو پڑھتے ہیں، الحمد للہ رب تو وہ جو ہے وہ جو اس کا پورا جو ٹوٹ جاتا ہے مثلا جملہ جو ہے اپنی وہ اس کی جو ربط ہے وہ، تو یہ کہہ رہے ہیں اتنا زیادہ سلو ہو اور نہ اتنا زیادہ کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے، ایک نارمل حال. اچھا پھر کیسے، کس طرح سے ہو کہ اس طرح سے کہ تمہارے دل پہ جو ہے وہ اس کی تاثیر ہو، اس طرح سے قرآن کی تلاوت کرو کہ تمہارے یہ قرآن جو ہے تمہارے دل پر جو ہے وہ تاثیر کرے اور اس کی جو ہے وہ شفا کا باعث ہو، اس کی جو سختی ہے وہ اس سے جو ہے وہ اس دل کو جو ہے نرم کر سکے، اس کی سختی کو جو ہے وہ دور کر سکے، اور تمہارا ہم و غم جو ہے، یہ بھی حدیثی کے الفاظ ایسی حدیث کے فرماتے ہیں کہ تمہارا ہم و غم آخر سورہ نہ ہو، کہ جب تم قرآن پڑھنا شروع کیا، آپ جب فرض کریں کہ کسی سورہ کی تلاوت ہو رہی ہے تو کہیں کہ ہاں وہ بار بار جو ہے جس طرح کہتے ہیں وہ پیج پلٹ کر دیکھا جائے، اچھا اب کتنے صفحے جو ہے رہ گئے اور اب کتنے جو ہے اس کے اندر آیات باقی بچ گئی، نہ یہ ہم و غم یہ نہ ہو کہ کتنا رہ گیا، نہیں، جو پڑھ رہے ہو اس کو اچھی طرح سے پڑھو کہ ہر آیت جو ہے اس کے مطلب کے جو ہے وہ غور کرتے ہوئے اور جو ہے اس طرح سے کہ سمجھ میں آئے، اور جن لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس کے مطالب کیا ہیں تو ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں تاکہ اس کی تاثیر جو ہے بہتر ہو، لیکن جب اس کی عربی کی بھی جو تلاوت کی جا رہی ہو اس طرح سے ہو، اچھی طرح سے ہو، جسے کہتے ہیں بہترین انداز سے انسان اس کی تلاوت کرے کہ اس کے دل پر اثر. اب ممکن ہے بعض افراد کہیں کہ بھائی ہم کو اتنی زیادہ اچھی تلاوت کرنا نہیں آتی، تو جواب یہ کہ انسان سیکھے اس کو، اور کیوں، یعنی یہ تو کوئی جواز نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہم کو تو نہیں آتا کوئی ایسے کام نہیں کر سکتے. ایک اہم ترین جو ہمارے پاس جو سرمایہ ہے وہ کتاب خدا کی صورت میں، تو یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ ہم کو جو ہے یہ نہیں آتا تو نہیں اس کو، ہاں ایک انسان سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، جتنا سیکھ سکتا ہے اس کو عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ میں اس کی طرف بڑھوں گا ہی نہیں اور اس کی طرف، یہ اس کو کم اہمیت دینے کے برابر ہے کہ انسان جو ہے اس کو چونکہ اہمیت نہیں دے رہا، اس لیے اس کے لیے ضروری نہیں سمجھتا کہ میں قرآن کو اچھی طرح پڑھنا بھی سیکھوں، نہیں، انسان جب اس کو دیکھے گا کہ کلام خدا ہے تو کتنا زیادہ اس کا جو اہتمام کے ساتھ جو ہے اس کی طرف جب توجہ کرے گا تو اس کو پڑھنا بھی ایک اس کا مرحلہ ہے، تو اس کو اچھی طرح پڑھنے کی بھی کوشش کرے گا. بس یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس طرح سے پڑھو کہ تمہارے دل پر اثر ہو. لیکن یہ بھی نہ ہو کہ انسان پڑھنے ہی کے اوپر اس حد تک جو محو ہو جائے کہ اس کی ساری توجہ جو ہے وہ اس کے بس کسی طرح سے، جسے کہتے ہیں کہ بہت سارے قاریوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور کہ وہ اصل ہدف سے جو ہے پھر وہ ہٹ جاتا ہے. اصل ہدف یہ ہے کہ قرآن کو اس طرح سے اچھی طرح سے تلاوت کی جائے کہ انسان کے دل پر اس کا اثر ہو، اس کے معنی جو انسان کے دل پر اثر کریں، لیکن جتنا زیادہ یہ اچھی طرح سے پڑھا جائے گا، اس روایت کے اندر ہے کہ
قرآن کو حزین الفاظ میں، ایک جسے کہتے ہیں نا کہ تھوڑی غمگین جو آواز ہوتی ہے، حزن والی آواز کے ساتھ پڑھا جائے، اور تو اس طرح سے انسان تلاوت کرے، لیکن اتنا زیادہ اس کے ظاہر کے اندر نہ لگ جائے کہ مختلف جو ہے وہ منہ کے جو ہے وہ اپنے دہان کے مختلف چرخش کے ذریعے سے اس کو گھما کے اور مختلف طریقے سے جو اسی میں انسان کی توجہ اس کو یوں ادا کرنا ہے کہ اس کو یوں ادا کرنا ہے، کبھی اس طرح سے ادا کرنا، نہیں، ان چیزوں میں انسان گم نہ ہو جائے۔ ہدف یہ ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے کتاب اس کی تلاوت کی جائے کہ اس کے دل پر جو ہے زیادہ سے زیادہ اثر ہو سکے، اور اس کے لیے اہم ترین جو شرط ہے حضور قلب ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہاں پہ متوجہ ہو، تاکہ جب دل متوجہ ہوگا، قلب متوجہ ہوگا، تاکہ تو اس میں تفکر کر سکے گا، اس میں غور و فکر کر سکے گا، اور اس وقت ہے کہ جب یہ قرآن جو ہے اس کے اوپر تاثیر کر سکے گا، وَإِلَّا انسان جو ہے اس کو فقط جو ہے وہ پڑھتے چلا جائے، اور نہ اس کو یہ معلوم ہو کہ جو ہے جب قرآن کی آیاتیں جب جن آیات کی تلاوت کر رہے ہو آیت جہنم میں فرض کریں، وہ پڑھ کے گزر کہ جو ہے وہ قرآن خدا جو ہے کن لوگوں کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، وہ اہل جہنم کے عذاب کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، اور ہم آسانی سے اس کو پڑھ کے گزر جائیں، یعنی مجھے یا مثلا اہل بہشت کا ذکر ہے اور میں اس کو آسانی سے آگے بڑھ جاؤں، نہ میرے دل میں تاری ہو جب میں آیات جہنم کو پڑھوں، نہ میرے دل میں کوئی طمع اور جو شوق ایجاد ہو جب میں آیات بہشت کو پڑھوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں اپنے وجود سے کس ساتھ سے گواہی دینا چاہ رہا ہوں کہ میرے لیے فرق نہیں پڑتا، جہنم اور جنت تو میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، کہ میں اس کو پڑھتا چلا جاؤں، جو آسانی سے گزرتے چلے جاؤں، کوئی اثر نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ میرے لیے کوئی خاص میری زندگی ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق، جیسے خدا کسی اور سے بات کر رہا ہے، مجھ سے کوئی مخاطب ہی نہ ہو۔ اگر انسان دیکھے گا کہ خدا مجھ سے یہاں پہ مخاطب ہے اور جہنم کی بات کر رہا ہے اور جنت کی بات کر رہا ہے، تو خود بخود اس کا جو ہے ایک اثر ہوگا، اور میں متوجہ ہوں گا اس کی جہنم کے عذاب کی جانب، اس کی جو ہے جنت کی نعمتوں کی جانب۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ممکن ہے اس سے یہ ظاہر ہو کہ ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے امام یہاں پہ ایک اور بہت ہی جالب ایک چیز جو ہے انسان ہمیں جو امام سے مراد یہاں پہ امام خمینی ہے کہ اپنی اس کتاب میں توضیحات کے درمیان فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ نعوذ باللہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی کہانی کی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے، کسی قصے کی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی ناول پڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ زیادہ انہماک کے ساتھ اور زیادہ توجہ کے ساتھ یہ کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے، تو کتنا جو ہے انسان کے لیے شرم کی بات ہے کہ انسان ان کتابوں کو پڑھتے اس کا جو ہے وہ توجہ کتنی زیادہ ہے، لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے تو وہ اس طرح سے جو ہے سرسری طور پر جو ہے طوطے کی طرح سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس طرح سے وہ پڑھتا چلا جائے۔ تو انسان جو ہے جب ان مطالب پہ غور کرتا ہے تو اس کے حواس جم ہوتے ہیں، توجہ کے ساتھ اس کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے تلاوت کرتا ہے، تو اس کا آثار بھی پھر اس کی زندگی میں نمایاں ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہیں پہ اس مطلب کو قرآن کی تلاوت کے حوالے سے جو کچھ مطالب بیان کرنے تھے اس کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو جیسا کہ اس کا حق ہے اس طرح پڑھنے کی جو ہے توفیق عطا ہو۔ اس کے بعد جو کچھ دقائق جو ہیں تھوڑا بہت میں اس تفسیر کو بھی جو 5-6 منٹ ہیں تو اس میں اس کا ایک مقدمہ بیان کیا جائے کہ تفسیر سورۃ تغابن کو جو ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ان چند دنوں میں کچھ مطالب اس کے حوالے سے بیان کیے جائیں۔ شروع میں پہلے دن بھی بیان ہوا تھا کہ یہ تفسیر سورۃ تغابن کو وہ اس تفسیر کو محور بنایا گیا کہ جو رہبر معظم آیت اللہ خامنائی نے اس کے بارے میں کچھ دروس دیے تھے، تو اسی کتاب کو محور گفتگو بنایا جائے گا، اور جہاں پہ اگر کوئی دوسرے مطالب جو اگر تفسیر المیزان کے اندر جو ہے نکات جو بیان ہونے چاہیے اگر ہوئے تو انشاءاللہ وہاں پہ اس میں ایڈ کر دیے جائیں گے، لیکن محور گفتگو جو ہے وہ یہی تفسیر ہے کہ یہ وہ تفسیر ہے کہ جو جسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مطالب کہ جو ہماری زندگی کے اندر، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر جو ہمیں درپیش آتے ہیں، یعنی بہت زیادہ نہ اس کے اندر وہ عرفانی مطالب ہیں کہ آپ کہیں کہ ہم اپنا کنیکشن اس سے بہت زیادہ نہ جوڑ پائیں، اور نہ ہی بہت ہی زیادہ سطحی مطالب کے بالکل نہیں، بلکہ ایک اس طرح کے مطالب جو ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی تاثیر ہے قرآن کی ان مطالب کی، چونکہ یہ تفسیر جو ہے اس طرح سے ایک عملی جسے کہتے ہیں کاربردی پریکٹیکل جسے کہتے ہیں اس قسم کی ایک تفسیر ہے، اس لیے خود مجھے جب بھی ان مطالب کو میں پڑھتا ہوں بہت زیادہ فائدہ مند میں نے نوٹ کیا، اس لیے اس کا انتخاب کیا گیا، اور بالآخر ایک ایسے شخص کی یہ توضیحات ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ قرآن کے ساتھ جن کا حشر و نشر رہا ہے اور بہت زیادہ مانوس ہیں قرآن کے ساتھ، تو بالآخر ایسے افراد جب تفسیر کرتے ہیں اور توضیحات دیتے ہیں تو اس کے اندر زیادہ تاثیر ہوتی ہے، البتہ اگر اس شرط کے ساتھ کہ میں ان مطالب کو خراب نہ کر دوں، جیسا کہ ہے وہ کوشش کروں گا کہ بیان کرنے کی کوشش کروں، لیکن اعلیٰ جتنی میری استطاعت ہے اس کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔
تو خدا کا نام لے کے جو ہے وہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تغابن ایک مدنی سورہ ہے، اور اس کے اندر جو اس کا سٹارٹ ہے وہ تسبیح خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس میں پہلی جو آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ اور اس طرح سے آگے اس کی آیت آتی چلی جائیں گی۔ پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح کرتی ہے خدا کے لیے ہر وہ چیز جو کہ آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر ہے۔ خدا کے لیے ملک ہے، اسی کے لیے حمد ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور خدا ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے۔ اس سے پہلے کہ اس تفسیر کے اندر جو ہے وارد ہو جائے اور اس کے مطالب کو ایک ایک کر کے ذکر کیا جائے، یہاں پہ رہبر معظم اس کتاب کے اندر شروع میں ایک مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ ہر سورے کے حوالے سے کہ ممکن ہے اس کے کچھ کلی کہا جا سکے کہ اس سورے کا موضوع یہ ہے، یعنی اس سورے کے اندر اس مطلب کے بارے میں جو ہے زیادہ گفتگو کی گئی ہے۔ اس کے جاننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آپ کو کلی معلوم ہو جائے کہ اس میں موضوع سخن کیا ہے، تو ان آیات کو سمجھنے میں بہتر انسان کو جو ہے زیادہ ہیلپ ہوتی ہے اور زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا یہاں پہ اس سورے میں اس مطلب کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ان آیات کو کا یہ مطلب زیادہ یہاں پہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی سورہ جو ہے وہ بہت طولانی سورہ ہو، جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اور دوسرے باقی جو طویل سورہ ہیں، سورہ نساء وغیرہ، وہاں پہ آپ کہیں کہ ایک اس کا جو ہے کوئی خاص موضوع کا تعین کرنا کہ یہ اس کا موضوع ہے، یہ ایک مشکل کام ہے کہ آپ کہیں کہ اتنی ساری آیات کے اندر جو ہے وہ ہم کہیں کہ یہ اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے یہ اس کا موضوع ہے، اور باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ تمام آیت اسی کے گرد گھوم رہی ہیں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن چھوٹے سورے جو ہیں قرآن کے، اس کے اندر یہ کام نسبتاً آسان ہے، اور ہم اس کا ایک موضوع جو ہے وہ ممکن ہے معلوم کیا جا سکے کہ ہاں اس سورے کا جو ہے سینٹرل آئیڈیا یہ۔ مثلا مثال دیتے ہیں کہ سورہ منافقون کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سینٹرل آئیڈیا ہم کو نظر آتا ہے وہ منافقین کے حوالے سے ان کی صفات ہے، ان کے حالات کو یہاں پہ جو ہے وہ موضوع بنایا جاتا ہے۔ لیکن آیا ہر جگہ ممکن ہے؟ تمام سوروں کے اندر ممکن ہے، ممکن نہیں کرے، نہیں، ہر جگہ ایسا ضروری نہیں کہ آپ ایک کا جو مین موضوع کو جو ہے وہ پہچان سکیں اور اس کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں۔ بعض جگہ ممکن ہوتا ہے، بعض جگہ ممکن نہیں۔ سورہ تغابن کے اندر کیا ممکن ہے، ممکن نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مختلف لوگوں نے اپنی نظر دی یہاں پہ، اور ایک نظر اس میں یہ ہے کہ سورہ کا جو مین انہوں نے جو سمجھا ہے کہ اس کے اندر انفاق کے اوپر زیادہ گفتگو کی گئی ہے، خدا کی راہ میں جو ہے خرچ کرنا، اس کو جو ہے اس پہ زیادہ توجہ دی گئی ہے اور اس کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اور بعض لوگوں نے جو ہے کچھ اور مطالب کو جو ہے وہ اس قرآن اس سورہ کے اندر آیات ہیں اس کے حوالے سے کہا کہ نہیں، یہ آیت جو کہ جہاں پہ بیان ہوا کہ اولاد جو ہے تمہارے لیے جو ہے وہ مال اور اولاد جو ہے وہ تمہارے لیے فتنہ ہے، جو مشہور آیت ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تو اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ نہیں، تقریباً یہ تمام چیزیں جو ہے اس حوالے سے یہاں پہ بحث کر رہی ہیں اور اس کی گفتگو ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، ظاہراً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہ یہ قول بہت زیادہ چیز ہے کہ پسندیدہ ہے کہ ہم کہیں کہ پورا کا پورا محور اس کا جو ہے وہ انفاق ہو، نہ یہ دوسرا جو بیان ہوا، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سورہ کے اندر خدا چند چیزوں کو جو ہے بیان کرنا چاہ رہے ہیں، جو اہم ایک کچھ نکات ہیں کہ جس کو ایک مسلمان کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے، اس کو جو ہے ایک چند چیزوں کو جو اہم چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے اس سورہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور مختلف موضوعات پر جو ہے یہ سورہ جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ ایک پرٹیکولر پن پوائنٹ کر کے کہے کہ یہ، لیکن بعد میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایک مطلب ہے کہ جس کی طرف زیادہ جھکاؤ جو ہے سورہ کا نظر آتا ہے، وہ شاید معاد سے متعلق جو ہے مطالب ہوں۔ ویسے بہت کچھ موضوعات ہیں کہ جو اہم نکات ہیں کہ جو جس میں اندر توحیدی نکات بھی ہیں، مثلا ہمارے پاس جو ہے اسی طرح سے انفاق کے حوالے سے نکات بھی ہیں، اس دنیا کی حقیقت اور اس دنیا کے اندر جہاں بینی کے حوالے سے جیسے آیت بیان کی گئی کہ تمہارے یہ جو اموال تم کو دیے گئے ہیں یا تمہاری اولاد جو ہے یہ فتنہ ہے، یعنی امتحان کا باعث ہے، یہ مطالب بھی ہیں۔ یہ اہم چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ جس کا انسان کو، ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں جس کو فیس کرنا پڑے گا اور اس کو جو ہے اس کے لیے گائیڈ لائن کے طور پر ایک اہم کچھ نکات بیان کرنا ضروری ہے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس کا جو جھکاؤ ہے تھوڑا سا جو کہہ سکتے ہیں وہ اس جانب ہے کہ
قیامت کے حوالے سے کچھ گفتگو یہاں پہ خدا زیادہ کرنا چاہتا ہے، اور اسی کو اس کے لیے ایک کرینے کے طور پہ اپنی سپورٹ کے لیے سپورٹنگ ایویڈنس کے طور پہ جو ہے بیان کرتے ہیں کہ اس سورہ کا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ تغابن۔ تغابن جو ہے وہ قیامت کے ناموں میں سے ہے، تو یہ خود بھی جو ہے اس طرف ایک ہم کو ہنٹ ملتی ہے کہ یہ چیز زیادہ جو ہے وہ مد نظر ہو سکتی ہے۔ پھر یہاں پہ تغابن کے بارے میں جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں تغابن سے کیا مراد ہے؟ غبن جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غبن ہوتا ہے کہ اگر انسان جب معاملہ کرتا ہے کسی کے ساتھ تو وہاں پہ اس کو جو ہے وہ کبھی آپ دیکھا ہوگا کہ اسے کہتے ہیں معاملے کے اندر جو ہے وہ کہا جاتا ہے ٹوپی پہنا دی گئی اس کو، جسے فارسی میں کہتے ہیں اس کے جو ہے سر پہ جو ہے وہ کلا گزشتے ہیں، وہی اردو میں بھی کہتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے اندر کہ اس کو جو ہے فریب ہو گیا، اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچا دیا گیا، چیز جو تھی وہ 100 روپے کی تھی، اس کو جو ہے 1000 روپے کی بیچ دی گئی، صحیح؟ اس کے حواس نہیں تھے، اس نے جو ہے وہ صحیح طرح سے جو ہے وہ معاملہ کرنے والے کے جو ہے اٹینشن نہیں تھا اس طرف، اس کو جو ہے وہ وہاں پہ دھوکا ہو گیا، فریب ہو گیا، اس کو کہتے ہیں غبن ہو گیا، یعنی ایک طرف نے جو ہے وہ دوسرے طرف کو جو ہے وہ بیوقوف بنا دیا۔ تو یہاں پہ اچھا تغابن کا کیا مطلب ہے؟ یہ دو طرفہ ہے۔ غبن جو ہے وہ ایک طرفہ معاملہ ہے، مثلا یا تو جو ہے کبھی جو خریدار ہوتا ہے وہ تیز ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ ممکن ہے بیچنے والے کو جو ہے ٹوپی پہنا دے، اور ایک طرف جو ہے ممکن ہے وہ شخص جو کہ بیچنے والا ہے پھر سیلر ہے وہ جو ہے کبھی اس کو ٹوپی پہنا دیتا ہے۔ لیکن ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تغابن استعمال ہو، تغابن جو ہے جو عربی زبان کے اندر جو اوزان ہے اس کے اندر تفاعل کے وزن پر ہے، کہ جہاں پہ دو طرفہ کام ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے پر کسی کام کو انجام دیں تو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس وزن کو استعمال کیا جاتا ہے تفاعل کے۔ یہاں پہ تغابن کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ دونوں جو ہیں وہ دو طرف ہیں، کہ جو دونوں ایک دوسرے کو جو ہے وہ دو دو لوگوں کی جو ہے یعنی جو غبن کی بات ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ تم نے فرض کریں مجھے نقصان پہنچا دیا، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں تم نے مجھے جو ہے وہ نقصان پہنچا دیا اور تمہاری وجہ سے جو ہے تم نے مجھے ٹوپی پہنا دی، وہ کہہ رہا ہے تم نے مجھے ٹوپی پہنا دی۔ تو تغابن یہاں پہ اب دیکھنا ہے کہ کیا واقعا کون کیا ہو رہا ہے، کہ مثلا دونوں ایسے معاملہ ہے کہ اس کے اندر دونوں جو ہیں کہیں کہ دونوں ایک ہی بات کریں، کیونکہ یہ عام طور پہ کام ہوتا ہے، عام طور پہ ایک طرف جو ہے نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یوم تغابن سے پھر کیا مراد ہے؟ قیامت کے اندر ایسا کیا چیز ہے کہ ہر شخص دونوں جو فریق ہیں وہ آ کے یہ چیز کو جو ہے مطلب ایک اسی چیز کو جو ہے بیان کریں گے۔ اب وہ دو لوگ کون ہیں، دو فریق کون ہیں؟ ممکن ہے یہاں پہ مراد جو ہے وہ مومن اور کافر کی بات ہو، کہ مومن بھی جو ہے وہ احساس کرے گا کہ جو ہے وہ خسارے میں رہا، اور کافر بھی احساس کر رہا ہے کہ جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کر دوں، تغابن کے اندر جو ہے دو طرح سے اس کو مانا، ایک دفعہ یوں مانا کرتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے سے کہے کہ تم نے مجھے نقصان پہنچایا، اور وہ بھی کہے تم نے مجھے نقصان پہنچایا، تو یہاں پہ تغابن ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ دونوں جو ہیں وہ احساس غبن کریں، یعنی یہ نہیں کہیں کہ جو ہے وہ تم نے یہ کام کیا، نہیں، یعنی وہ کہے کہ مجھے نقصان ہو گیا، وہ بھی کہے مجھے نقصان ہو گیا، دونوں کو جو ہے نقصان ہو جائے، تو یہاں پہ بھی جو تغابن کا مطلب آ سکتا ہے۔ تو اب جو ہے مومن بھی جو ہے ممکن ہے وہاں پہ آگے کہے کہ کافر کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کافر جب جائے گا قیامت کے دن اس کے جو ہے وہ سامنے مطالب جب آئیں گے، کہے گا کہ یہاں تو جو ہے نقصان ہی نقصان ہو گیا، میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا، یہ تو حقائق کچھ اور نکلا، اور وہ کہے گا مجھے جو ہے نقصان ہو گیا۔ مومن کیا آیا، مومن بھی کہہ سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ہاں ممکن ہے مومن بھی جو ہے وہ کہے کہ مجھے تو یہاں پہ نقصان ہو گیا۔ اب مومن کیسے کہے گا کہ نقصان ہو گیا، اور اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ کچھ احتمال آپ دیا، اس کو توضیح دینے کی کوشش کیا، انشاءاللہ اس کو کل کے جلسے پہ ہم اس کو ان باقی مطالب کو رکھیں گے، اور انشاءاللہ اس موضوع کے حوالے سے کے بعد جو ہے آیات کی جو تفاسیر ہیں انشاءاللہ اس کو ادامہ دیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کو سوال ہے تو